صبر کا دامن نہ چھوڑیں. میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا, یہ پیسے والا دوست ہے, یہ اس کے تعلقات بہت ہیں, اس کی گورنمنٹ میں بات ہے, اس کی وکیلوں میں بات ہے, 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے. یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے, کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا. ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے, اور نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مصیبت کے وقت وہ غائب ہو جاتا ہے. لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر کر لو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدے مند ہے, یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے, سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے؟ صبر اس کو نہیں چھوڑنا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے, آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں, تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا, تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی, تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے, اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی. اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی, تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی, اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی, آپ نے قسم اٹھا لی تھی. سبحان اللہ, ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب آپ ایک یعنی 100 جس کو کہتے ہیں تنکے, 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی, یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا. تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, فرمایا ہم نے اسے صابر پایا. نعم العبد, کیا اچھا بندہ. اِنَّهُ اواب, بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے, حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا, صابر پایا. اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور رب کریم نے جو اواب فرمایا, علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا, کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے؟ انہو اواب, بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. اللہ اکبر. صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا, آپ صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے, تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا, جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی, قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا. جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں, اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں. بعض اوقات ہے کہ آپ لفظ سنتے ہیلا, اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا, ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں. فتاوی عالمگیری میں ہے, جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے, اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے. انما الاعمال بالنیات, غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لو یا معاذ اللہ زکوٰۃ ادا ہی نہ کرنی پڑے, اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. لیکن ہیلا اس لیے ہے کہ حرام سے بچ جائے, حلال حاصل کر لیا جائے. تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمایا یہ آیت اس پہ دلیل ہے, اور آیت کیا تھی؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو. قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی, اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا. ہاں ایک بات یاد رہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام
काबिल एतमाद मुफ्तियान किराम से रहनुमाई लेकर हम जैसे लोगों को, अवाम उन्नास को कोई हीला अपने तौर पे नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि बाज हीलों की शरई तौर पर इजाजत नहीं होती और बाज औकात हीला करने में ऐसी गलती लोग कर जाते हैं जिनकी वजह से हीला होता ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ आपको दलील बताना था, बाकी अगर किसी किस्म का कोई शरई हीला करना है तो काबिल एतमाद मुफ्तियान किराम से रुजू किया जाए। सुभान अल्लाह। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की बात हुई है ना, अल्लाह ने पता है आपको कितना मकाम अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अय्यूब लोगों में सबसे बढ़कर आलिम, साबिर और गुस्सा पीने वाले थे। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार होंगे। हाँ, सब्र करने वालों के भी सरदार होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात होता क्या है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं आग लग गई है, गाड़ी में नुकसान हो गया, पैसे चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गया, कोई चीज में नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, सेहत खराब हुई। बंदा कहता है यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है। बाज़ औक़ात ज़बान से शिकवे शिकायत, हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो पहले ही हमें बता दिया है हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है। अब बहुत सारी बातें जानते हैं दुनिया की, कुरान और हदीस पढ़ते नहीं है तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते। आपको पहले ही पता हो कि यार गर्मियां आने वाली हैं, तो अचानक गर्मी आएंगी तो परेशान नहीं होंगे ना। आपको पता था जून जुलाई में गर्मी होती है, भाई सर्दियां नहीं होती। आप पंखा भी तैयार रखते हैं, ठंडा पानी का इंतजाम भी रखते हैं, गर्मी के वक्त बाहर कम निकलते हैं। और सर्दियां आती हैं आपको पहले ही पता होता है, रजाई तैयार कर लेते हैं, स्वेटर निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुबह उठते तो 40 डिग्री होता है, दूसरे दिन उठते तो 5 डिग्री होता है। बंदा कह यार आज ठंड की हो गई, कल गर्मी की हो गई। मेंटली प्रिपेयर्ड जब बंदा होता है तो वो तैयार होता है। अगर जो कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, उसको तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। क्यों? कुरान का वादा है ना, कुरान का ऐलान सुनो। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या फरमाया? जरूर आजमाएंगे, तैयार रहो, देयर इज एग्जामिनेशन। अच्छा, आजमाइश किन की चीजों की होगी? सुभान अल्लाह, कुरान ने लिस्ट भी दे दी है कि आजमाइश क्या होगी। फरमाया कुछ डर से, अचानक खौफ आ जाता है ना, कोई दुश्मन आ जाता है, कोई धमकी दे रहा होता है, अचानक हालात खराब हो जाते हैं, दिल में खौफ बैठ जाता है। फिर फरमाया भूख से, माल कम हो गया, तंगी आ गई तो भूख से। फिर फरमाया कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, कभी कारोबार में नुकसान होगा, कभी किसी के बागात है तो बाग फसल उजड़ सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, किसी जगह आग लग सकती है, और जानों की कमी से बीमारी भी आ सकती है। मगर आगे क्या फरमाया? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना उन सब्र वालों को। और जब सुभान अल्लाह ये एग्जाम आता है ना, जो इस एग्जाम से निकल जाता है तो रब ने फरमाया खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। हमने जिंदगी में देखा है जिसने मुसीबत पर सब्र किया, अल्लाह की रिजा पर राजी रहा, अल्लाह ने मुश्किल से भी निकाला और पहले से उसे ज्यादा अता फरमा दिया। हमारा प्रॉब्लम ही हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जैसे ही इम्तिहान शुरू हुआ, वावेला शुरू, शोर शुरू, शिकवे शुरू, सबको बताना, हालांकि कर कोई नहीं सकता लेकिन सबको बताएंगे। ना करो ऐसा, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे क्यों किसी को बताना। हाँ, वो करीम है, वो देख रहा है कि मेरा बंदा सब्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत सिदरा इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी तफसीर तबरी में इस आयत मुबारक के तहत फरमाते हैं, यानी हम तुम्हें दुश्मन के खौफ, कहत साली, शदीद भूख व फकर व फाका, फसलों की कमी, मकासद के हुसूल में मुश्किलात, कुफ्फार से जंग के दौरान अफरादी कुव्वत में कमी और अहलो इयाल की मौत वगैरह के जरिए आजमाएंगे। और ये सब चीजें बतौर इम्तिहान होंगी ताकि तुम्हारे सच्चे झूठों से और अहले बसीरत मुनाफिकों से जुदा हो जाएं। यानी इस टेस्ट में पता चल जाएगा कौन अल्लाह वाला है, कौन सब्र वाला है, कौन अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाला है। सुनो सुनो, जब ये तकलीफ आती है ना तो इसका फिर अजर कितना मिलता है। शहंशाह नबूवत, मखज़ने जूद व सखावत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में ही अपनी हर ख्वाहिश की तकमील कर ले तो ये चीज आखिरत में इसके और उसकी ख्वाहिश के दरमियान आड़ और पर्दा बन जाएगी। और जो मालदारों की जीनत की तरफ अपनी निगाहें दराज करे तो वो आसमान वालों के सामने बेइज्जत हो जाता है। और जो शदीद भूख पर सब्र करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नतुल फिरदौस में जहां चाहेगा ठिकाना अता फरमाएगा। हाँ, हर चीज पूरी हो जाए।
جو چاہیے وہ مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا؟ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے، ادھر بھی محروم نہ کرے. ہاں، ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے، کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں. تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام انصار کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے گا. ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں. شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا ہم مومن ہیں. مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ السلام کا. فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں، اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں، واٹ از دا سمپٹمز؟ کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتاؤ نا. اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. جب آزمائش آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے، اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے. اب آؤ سوال کرتے ہیں. اچھے دن آتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا، تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں، فلاں گناہ کروں. تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا، اب تو موقع میں لگا ہے، اب تو دن آئے ہیں. معاذ اللہ، جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر، بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عقل مند وہ ہے، یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائے، ہم اتنے صدقے بڑھائیں. دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ. دوبارہ تحفہ دے آپ کہتے ہیں بہت مہربانی. تیسری بار دے بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے. اتنی مہربانیاں. ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے. جب سے میں پیدا ہوا جب سے وہ نواز رہا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں. وہ دیے جا رہا ہے. اب تو دیکھتے ہیں نا، بندہ غریب ہوتا ہے تھوڑے گناہ، جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مسجد سے دور، نمازوں سے دور، معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے، تجھے رب نواز رہا ہے، تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. نہ کرو ایسا. جب فراخی ہو، جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو، اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو. یہی مومن کی نشانی ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے. اور یقین کریں صبر کا جو پھل ہے نا، وہ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا. اوہ بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بہت میٹھا ہے. سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بیمار بھائی بیمار بیٹھا ہو، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو. دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا. فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. ارے کمال ہو گیا. بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے. صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے، صبر کرنا ہے.
بیماری آئی صبر کرنا، ہاں کسی سے بات نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس پہ بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی۔ سنو سنو، اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا، اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا، کوئی آگ وغیرہ لگ گئی، سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے؟ سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائش ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے، وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا۔ لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے، تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی۔ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سمجھو، علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے۔ فرمایا یہ ہے صبر جمیل۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھئی خیر تو ہے، بڑی ٹینشن پہ ہو، ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا، ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بس کیا کروں جناب آج 5000 روپے کھو گئے، 5000 روپے کھو جائیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو، دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں سارے جہان کو بتاتے ہیں، اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت، ہاں آپ کا صبر چلا گیا، آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا۔ صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، جیسے آپ کو کوئی صدمہ لگا نا، اب آپ جانے رب جانے، نہ بتائیں کسی کو، ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں، لیکن بڑا نقصان ہو گیا، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا۔ اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے، مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں، آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے۔ 5000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے، 50000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے؟ نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا خرچہ بڑھا دیں گے۔ گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا، آج بڑا مندہ ہے، ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے، تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے، اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں۔ یہ نہ کیا کریں، ہاں ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا، کرنا رب نے ہے۔ اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے، اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا۔ ہاں ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور سنو یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا بھائی بیٹھا ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے،
आंखें ठीक होती हैं और अचानक एक्सीडेंट हुआ या कोई वाकया हुआ है, बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह इस आजमाइश से हमें महफूज रखे। मगर देखो मेरे रब की शान देखो, जब भी कोई तकलीफ आती है ना, बंदा सब्र करे, उस तकलीफ का अजर तैयार है, उसका कमाल से उसकी रहमत तैयार है, रहमत की बरसात तैयार है। सुनो, अल्लाह फरमाता है कि ए जिब्राइल, जब मैं अपनी किसी बंदे की बीनाई ले लूं तो उसका अजर यह है कि मैं उसे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाऊंगा। हाँ, आंखें गई हैं मगर अल्लाह फरमाता है मैं अपना दीदार करवाऊंगा, बस सिर्फ सब्र करना है। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज लोगों के यहाँ बच्चे का इंतकाल हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो जाता है, या बाज औकात पैदाइशी बच्चा मरा हुआ होता है, पैदा उसका इंतकाल हो जाता है, या बाज़ औक़ात विलादत से पहले ही बच्चा ज़ाया हो जाता है। बहुत शोर, बड़ा वावेला, बड़ा रोना पीटना घरों में होता है। मत किया करो ऐसा। यकीन करें ये बहुत बड़ा इनाम तुम्हें मिलने जा रहा है। ऐसा ना हो ये रोना पीटना, ये बेसब्री, ये अल्लाह की बारगाह में शिकवे शिकायत, इतने बड़े तुम अजर से महरूम रह जाओ। सुनो, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान जोड़े के 3 बच्चे इंतकाल कर जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन बच्चों पर फजल और रहमत करते हुए इन दोनों यानी माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबाए कराम ने अर्ज की, किसी के 2 बच्चे, फरमाया 2 बच्चे भी, फिर अर्ज की और 1, फरमाया 1 भी, फिर फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिस औरत का कच्चा बच्चा फौत हो जाए यानी हमल जाया हो जाए और वो उस पर सब्र करे तो वो बच्चा अपनी माँ को अपनी नाफ के जरिए खींचता हुआ जन्नत में ले जाएगा। ये तो जन्नत का टिकट था। मगर शिकवे शिकायत, अल अमान वल हफीज, घर में मौत मैयत को नुकसान हो जाए, हमारी औरतें, हमारे घर के अफराद वो वावेला करते हैं। मादअल्लाह, बाज़ औक़ात तो कुफरिया कलमात ज़बान पर होते हैं। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह, कहते कि अल्लाह को हमारा ही घर मिला था, इतने छोटे बच्चे का क्या कसूर था। अस्तग़फिरुल्लाह, ये तुम्हारे जुमले, एक तो घर में मुसीबत पहले आई हुई है और तुम अल्लाह पर एतराज करके मादअल्लाह अल्लाह को जालिम कह के अपना ईमान भी जाया कर बैठे, ये तो इससे बड़ी मुसीबत हो गई ना। तो ना करें ऐसा। सीखो, आज मैंने आपके सामने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत और कुरानी वाकया बयान किया कि सब कुछ चला गया मगर वो अल्लाह की रिजा पर राजी थे। रब ने उन्हें सब्र करने वाला बंदा भी फरमाया और सारी नेमतें पहले से ज्यादा अता फरमा दी। हाँ, बिल्कुल नवाजा जाएगा, सब्र का दामन अगर ना छोड़ें। सुनो, हमारे असलाफ कैसे सब्र करते थे। हजरत सैयदना फता मूसली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पांव फिसल गया और उनका नाखून टूट गया। वो मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर, कभी कभी हमारा भी नाखून टूटा होगा, बहुत तकलीफ होती है। नाखून टूटे तो जान निकल जाती है, मगर आप मुस्कुराने लगी। किसी ने पूछा कि आपको नाखून टूटने का दर्द नहीं हुआ, आप मुस्कुरा रही हैं? तो फरमाती हैं कि इस दर्द पर जो सवाब मिलेगा ना, मुझे दर्द पर सब्र करूंगी और जो मुझे उस पर सवाब मिलेगा तो उस सवाब के तसव्वुर ने मेरे दर्द की तलखी को दूर कर दिया। हाय हाय हाय, ये है अल्लाह वाले। हाँ, सब्र करना कोई इनसे सीखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अहादीस में, रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि अल्लाह करीम की बारगाह में बंदे का कोई दर्जा रखा होता है, यानी अल्लाह की रिजा ये कि बंदा इस स्टेज तक पहुंच जाए, इस दर्जे तक पहुंचे, मगर वो नमाज के जरिए, रोजों के जरिए, इबादतों के जरिए उस दर्जे तक नहीं पहुंचता। फिर अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है कि मेरा बंदा सब्र कर ले ताकि सब्र करके उस दर्जे को हासिल कर ले। हाय हाय, यानी मुझ पर कोई आजमाइश आई थी मेरे दर्जे बढ़ाने, मगर हाय मेरी बेसब्री कि मैंने वो दर्जा पाने का मौका जाया कर दिया, मैंने वो सवाब पाने का मौका जाया कर दिया। खुदारा याद रखना, अगर किसी आजमाइश से गुजर रहे हो तब भी, और अगर आइंदा कोई आजमाइश आए, सब्र का दामन न छोड़ना। ये तसव्वुर कर लेना कि ये मेरे गुनाह मुआफ करने का जरिया बन रहा है, ये मेरे दर्जे बढ़ाने का जरिया बन रहा है। और सुनो, जब मुसीबत आए तो पढ़ना क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी परेशानी दूर फरमा देता है और उसके काम का अंजाम अच्छा फरमाता है और उसे ऐसा बदल अता फरमाता है जिस पर वो राजी हो जाता है। ये पढ़ लें, लेकिन शिकवा ना करें। दुनिया वालों को बताने की हाजत नहीं। अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा था कि तकलीफ सबको बतानी है और राहत के बारे में किसी को कोई शिक्र करता हुआ नजर नहीं आता। एक बार एक शख्स के
سر پر جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی نا، سر میں درد ہو گیا، اس نے پٹی باندھی اور گھومنے لگا۔ اس زمانے میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اللہ کی بہت بڑی ولیاں ہیں، آپ نے اس کو دیکھا کہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ وہ کہتا سر میں درد تھا اس لیے پٹی باندھی ہے۔ بات تھوڑی سی باریک ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے، اس لیے پٹی باندھی ہے کہ سر میں درد تھا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ والی نے پتہ کیا کہا؟ آپ کہتی ہیں کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی ہے؟ یہ جملہ ہے بڑا سمجھنے والا، یعنی اللہ نے اتنے دنوں تک صحت میں رکھا تو کسی کو نہیں بتایا، اور تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتانے چلا ہے کہ رب نے بیمار کیا ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے۔ اگر اپنی زندگی کا ہم پورا عرصہ کیلکولیٹ کریں نا کہ بھئی ایک 40 سال کا کوئی بندہ ہو گیا تو کتنے دن ہوئے 40 سال میں؟ ٹھیک ہے، ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا، اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے، کتنے دن بیمار رہا؟ تو شاید چند دن، 100 دن، 50 دن، 200 دن بنیں گے۔ کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا، صحت بھی تو عطا فرمایا۔ اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھنا، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ اگر تم انتظار کرو گے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے ہم یہ ساری باتیں بھول کر بس شکوہ، شکایات اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ ارے آپ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ لو، اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لو کہ میرے گناہ معاف کروانے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات، بعض اوقات شیطان ہے نا وہ کسی کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار جب میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا نا تب تو اتنا پریشان نہیں رہتا تھا، جب سے نمازیں شروع کی، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے لگا، مدنی قافلوں میں سفر شروع کر دیا، اب تو میں نے کچھ ذمہ داری بھی لینا شروع کر دی ہے۔ ارے میں نے جب سے امامہ پہنا ہے، یہ داڑھی رکھ لی ہے، میری کوئی اسلامی بہن سن رہی ہے کہ میں بے پردہ گھومتی تھی تو کوئی اتنا ٹینشن نہیں تھا، اب میں نے جناب پردہ کرنا شروع کیا ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو ٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ سنو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر؟ گلی مکا دی نا، پنجابی بچ کہتے ہیں نا گالی بات ہی ختم کر دی۔ حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر، پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ سنو اب اگلا جملہ، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے، رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا، اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب، میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سن لو، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سننا ذرا غور سے، اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ سوال ہے نا کہ میں اللہ دوست بھی بنا رہا ہے، اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے،
और आजमाइशें भी भेज रहा है। दोस्त पर आजमाइशें कौन भेजता है? दोस्त को तो राहतें डाली जाती हैं। हाय हाय, अब यही तो इम्तिहान है, यही तो चेक है। सुनो, नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ना, वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल। तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, तू तो जल्द ही तुझे दे दूंगा और इसे तेरी आखिरत के लिए जखीरा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, उनके गुनाह मुआफ किए जाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी ये ज़हन में ख्याल मत लाना कि यार मैं दीन के करीब आ रहा हूँ, मेरी आजमाइशें बढ़ रही हैं। समझ लो इम्तिहान शुरू हो गया है, टेस्ट शुरू हो गया है। अब इस टेस्ट में मुझे कामयाब होना है और अल्लाह के मजीद करीब जाना है। जिंदगी में जो गुनाह हो गए हैं ये मेरे गुनाहों का इंशाअल्लाह कफारा बन जाएगा, मेरे दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाएगा। अल्लाह से अर्ज करना, ऐ मौला मैं तेरी रिजा पर राजी, मैं तेरे फैसलों पर राजी, अब तक जो दिया था तूने दिया था, ये सब कुछ तेरा है। ऐ रब जब तू वापस लेगा मैं इस पर राजी। जब ये साबित कदमी नसीब हो गई फिर देखो गैब के खजानों से कैसा आपके दिल पर सकीना उतरेगा, फिर कैसा आप पर रहमतों का नुज़ूल होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबतें आ चुकी और आने भी वाली हैं, पहले ज़हनी तौर पर तैयार रहना, मगर सब्र करना। ये चंद दिनों की, चंद घंटों की, चंद लम्हों की मुसीबत है, मगर ये तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगी। रब्बे करीम सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। और जो मैंने बात कही थी कि सब्र भी करें और जब अल्लाह करीम की तरफ से राहतें आ जाएं तो शुक्र भी करें। क्या शानदार रब का कुरान में फरमान है। अल्लाह फरमाता है वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कुरान में फरमाता है और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। हाँ, शुक्र करो रब और देगा, मगर अगला हिस्सा समझने वाला है। और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। अल्लाह ने अपने अजाब से भी डराया है और शुक्र करने का दर्स भी दिया है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि अपने नेक बंदों के सदके, करबला वालों के सब्र के सदके, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर दुआ देने वाले सब्र के सदके रब्बे करीम हमें भी सब्र की नेमत नसीब फरमाए। सिर्फ ज़बानी नहीं, कल्बी तौर पर हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा ले। अगर हम पर कोई आजमाइश है तो रब्बे करीम ये आजमाइश हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारे दर्जात की बुलंदी का सबब बना दे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अगर हम वाबस्ता रहेंगे ना तो हमें इंशाअल्लाह सब्र करने का प्रैक्टिकल जो है वो मौका भी मिलता रहेगा। क्योंकि सब्र कैसे करना है इसकी कोई प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। तो मदनी काफिले जब वो उसमें जाते हैं ना तो आराम अपने घर जैसा नहीं मिलता, खाना अपने घर जैसा नहीं मिलता, बाज़ औक़ात सफर में तकलीफ होती है। तो ये प्रैक्टिकली आपको सब्र करने का मौका मिलता है। तो अगर आप वाकई साबरीन में शामिल होना चाहते हैं तो मदनी काफिलों में सफर अपना मामूल बनाएं। अल्लाह करीम हम सबको मदनी काफिलों में सफर की तौफीक